محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الجلال واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ گرامی سورہ یوسف کا ہم نے انتخاب کیا اس سلسلہ مجالس اور درس کے لیے. بسم اللہ. سورہ یوسف قرآن کا 12واں سورہ ہے اور 12ویں امام کو بھی اپنی دادی کا یوسف ہی کہا ہے. اللہ گرامی بتائیں پیش کروں گا یہ قرآن ہر دور کے لیے نازل ہوا ہے. اس میں ہر دور کے لیے پیغام ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ایک بحث ہم سے بات کر پیش کی جانے میں نے بسم اللہ کسی کو پیش کیا تھا اس کو میں مکمل کروں گا. بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات آیت پڑھتے ہیں جناب آدم کی ثابت کرتے ہیں ولایت علی کی. آیت پڑھتے ہیں جناب نوح سے متعلق ثابت کرتے ہیں امامت حضرت امیر المومنین کی. آیت پڑھتے ہیں جناب ابراہیم کی حضرت داؤد جناب موسیٰ کا واقعہ کچھ بھی پڑھیں گے اپنے ائمہ علیہ السلام کی امامت و ولایت ثابت کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے ہمارا مطلب سنا ہوگا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں اور ہم اس سے جناب امیر المومنین کی خلافت ثابت کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو ایک طرف، اگر قرآن سے کسی صحابی کی بھی منزلت میں مجھے کوئی آیت سنائے میں اس سے بھی مولا علی کی ولایت ثابت کروں گا. یہ میری بات پہنچ گئی ہے. لیکن آج بات کیا ہے کہ شبہ تو ہے، ایک بہت بڑا اعتراض ہے بھائیوں کا ہمارے پہ. میں اس شبہ کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو کیا آیت انبیاء سے متعلق ثابت کر رہے ہو ائمہ علیہ السلام کی اپنے 12 اماموں کی امامت کو؟ ایسا نہیں کہ ابھی قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا قرآن للمتقین. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی نہیں. اللہ انبیاء کے قصے واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ تاریخ سنانے کا جی کر رہا، بلکہ اللہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے سناتا ہے کہ ان میں سبق ہے آئندہ آنے والی امتوں کے لیے. حضرت آدم کی خلافت کا معاملہ ان سے مخصوص نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیونکہ آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں میں تھوڑا سا موضوع کو پھیلا رہا ہوں. اللہ جب قرآن میں پیش کرتا ہے میں زمین پہ، میں ہم نہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا. جیسے اس آیت میں اس سورہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا. لیکن جب خلافت یا امامت کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا. اے آدم میں نے خلیفہ بنایا. اللہ کو شراکت مال غیر قبول ہی نہیں ہے. خلافت و امامت کے معاملے میں اللہ پیغام یہ نہیں دے رہا کہ تاریخ بتا رہا ہوں، بلکہ پیغام یہ ہے کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام، امام بنانا اللہ کا کام. اگر آپ کے ذہنوں میں ترتیب ہو
سوال کی کہ کیسے بنائے گئے، تھوڑا جواب سن لیجیے. تو سارے فرشتوں نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا زمین میں تو ایسے کو یعنی انسان کو، حضرت آدم کو نہیں کیونکہ حضرت آدم معصوم، انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. انہیں کیسے معلوم تھا؟ تو بعض مفسرین نے یہ جواب دیا پہلے سے انسان موجود تھے. نہیں، حضرت آدم پہلے انسان ہیں، پہلے سے انسان نہیں تھے. انہوں نے اجزائے ترکیبیہ دیکھے تھے. یہ آدم آگ، مٹی، ہوا، پانی سے بنایا جا رہا ہے. جہاں پانی بھی ہو، آگ بھی ہو، متضاد چیزیں ہوں تو ٹکراؤ تو ہوگا، فساد تو ہوگا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ انسان آگ، ہوا، مٹی، پانی سے بنا، رفتار زیادہ تو نہیں ہے. اب تک تو آپ باقی ہو گئے ہوں گے. آگ اور پانی جمع تھے تو انہوں نے دیکھ لیا فساد ہوگا، انسان فساد کرے گا. تو سارے فرشتوں نے کہا اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بتا دے. تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اور وہ کہے سارے فرشتے اجماع کر کے آئے ہو لیکن فیصلہ نہیں کروں گا خلافت کا. وہ اللہ جسے بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع. جو میں پیش کر رہا ہوں دوبارہ سن لیجیے گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. آپ نے نیمہ شعبان پہ یہ آیت بارہا سنی ہوگی. جناب موسیٰ سے متعلق آیت ہے. وَعَلَى فِرْعَوْنَ، بھائی زمین پہ فرعون حاکم بنا، حکمران بنا، ظلم کیا. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، اور کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے ارادہ یہ کیا جنہیں زمین پہ مستضعف قرار دیا جائے، جن پہ زمین پہ ظلم کیا جائے، ہم انہی کو نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم انہی کو زمین پہ امام بھی بنائیں گے، انہی کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے. تو اللہ گرامی یہ جناب موسیٰ سے متعلق نہیں ہے، صرف آیت جناب موسیٰ سے متعلق ہے، لیکن اللہ قاعدہ کلیہ دے رہا، اللہ جنرل رول دے رہا ہے، اللہ قانون بتا رہا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں جس کو زمین پہ مستضعف قرار دیا جائے گا ہم انہی کو امام بنائیں گے، ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے. جناب مولا کائنات نے جناب سرور کائنات کی قبر مطہر پہ اسی آیت کی تلاوت کر کے کہا یا رسول اللہ اِنَّ قَوْمِ اسْتَضْعَفُونِی. بھئی یہی آیت تلاوت کی. آج قوم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، مجھے تنہا کر دیا. تو عزیزان گرامی اللہ نے اصول بتایا زمین پہ جسے جسے مستضعف کیا جائے، تنہا چھوڑ دیا جائے، مظلوم قرار دیا جائے، وہی امام ہوگا. میں غلط تو نہیں چیز رہا ہوں. اللہ تاریخ بیان نہیں کر رہا، اللہ اصول بتا رہا. ایک اور قرآن کریم سے اصول بتا دوں تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ جو اصول بنا دیتا ہے اصول بدلے وہاں جاتے ہیں جہاں علم کی کمی ہو. اللہ
معصوم علم لدنی کے مالک ہے. تو جانے کبھی بھی اللہ کے اصول میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو اب یہ جہاں جہاں پہ بھی آیات ہیں, آئیے میں دوبارہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں گا. سورہ یوسف سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے میں مقام کو ثابت کروں گا اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آنے والی مجالس میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی, یہ اللہ کے قاعدہ کلیہ, اللہ کے اصول ہیں. اللہ اصول بتاتا تھا. جناب یوسف کے واقعے کے اندر بے انتہا ہدایت ہے. بھائیوں کی حسد ہے, باپ کی محبت ہے, بیٹے کی جدائی ہے, ہجرت ہے, ایک عشق و معشوق کا قصہ ہے. عزیزان گرامی, یہ ساری چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں. اللہ نے اس ایک قصے کو جب سنایا تو کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. یہ جو ہم نے آپ کو قرآن نازل کیا ہے, ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں. جناب یوسف کا واقعہ اللہ نے بہترین واقعہ قرار دیا. تو یہاں آئے, میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو گزشتہ مجلس میں پیش کیا تھا. رحمان الرحیم, اب علماء میں مختصر سے اختلاف ہے کہ یہ رحمان الرحیم اللہ نے 2 مرتبہ کیوں کہا, رحمت کا تذکرہ 2 مرتبہ کیوں آیا. رحمان بعض نے لکھا دنیا کا, رحیم آخرت. بعض نے لکھا رحمان دنیا اور آخرت کا, رحیم صرف آخرت کا. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ تفسیر پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان سب کے لیے ہے, مومن کے لیے بھی, منافق کے لیے بھی, کافر کے لیے بھی, مشرک کے لیے بھی. لیکن رحیم صرف مؤمنین کے لیے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم, قرآن کی آیت ہے. اللہ مؤمنین کے لیے رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. لیکن رحمان سب کے لیے, کوئی مانے نہ مانے. اللہ یہ نہیں کہتا کیونکہ نہیں مانتا کھانا نہیں دوں گا. پتہ نہیں بننا ہے یا نہیں ہے. اللہ رحمان سب کے لیے, کوئی اللہ کو مانے نہ مانے. کھائیں گے سب, لباس سب کے لیے, سایہ سب کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے ساری نعمتیں سب کے لیے, جو مانے اس کے لیے بھی, جو نہ مانے اس کے لیے بھی. لیکن رحیم کو صرف مومنین کے لیے. آخرت میں نجات صرف انہیں ملے گی جو ولایت کو مانے. میرے ساتھ پہنچ گئے. رحمان سب کے لیے, رحیم صرف مومنین کے لیے. وہ اتنا رحیم اس نے ساتھ میں کہہ دیا اور میرا حبیب بھی رحیم. رسول خدا کو بھی اللہ نے رؤوف بھی کہا ہے, رحیم بھی کہا. تو رسول خدا رقیق القلب, بہت نرم دل ہیں اور رحم رکھنے والے ہیں. تو اللہ, اب میں آگے بڑھوں گا کیونکہ سورہ طویل ہے, میں اگر ایک لفظ کو تفصیل پہ جاؤں تو بہت زیادہ وقت لگے گا. تو اللہ سب کے لیے رحمان. بسم اللہ بسم اللہ. رحیم صرف مومنین. اور یہاں پہ ابتدا میں اللہ نے کہا الف لام را, اس سے الف نہیں پڑھیں گے, بڑے بلکہ پڑھیں گے الف لام را. یہ کہتے ہیں حروف مقطعات. اب آپ کے لیے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. منقطع حروف, یہ لفظ نہیں, کیونکہ حروف مل کے لفظ بنتے ہیں. این لام یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے الف. میری بات پہنچ گئی؟ تو اگر میم ہے, میم دال نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے محمد. حروف مل کے الفاظ بناتے ہیں. لیکن قرآن کریم کے 29 سوروں کے 114 میں سے 29 سوروں کے ابتدا میں حروف مقطعات آئے. الف لام میم, سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم, سورہ آل عمران کے شروع میں بھی. تو مختلف سوروں کے شروع میں مختلف حروف آئے. ان تمام حروف کو جمع کریں, تکراری حروف نکال دیں تو 14 حروف بنتے ہیں. الف سے لے کے یہ تک عربی زبان میں 27 حروف تہجی ہیں اور حمزہ ملانے تو 28. زیادہ تر لوگوں نے بحث کی 27 حروف تہجی. مجھے اس پہ اب نہیں جانا, یہ ایک لغت کی بحث ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ کے نام 27 حروف تہجی عام طور سے کہے جاتے ہیں 27 یا 28 ہے. لیکن اللہ نے جب یہ حروف مقطعات ذکر کیے تو 14. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کوئی 14 قابل ذکر ہے. اب یہ جب آپ تکراری حروف جیسے الف لام میم, الف لام میم پھر آگے الف لام را, پھر الف لام را آگے, توجہ ہے یا نہیں؟
تو بہت سے حروف تکراری انہیں نکال دیں گے، تمام تکراری حروف کو نکال کے 14 حروف بنے گے، ان سے ہمارے علماء نے ایک جملہ بنایا. اب وہ جملہ اس نے پلٹ کے بھی کہا ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے. میں نے خود تحقیق کی اور آگے جبادی عاملی، استاد بادی عاملی جو 93 برس کے بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر تسنیم لکھ رہے ہیں، فارسی میں 80 جلدوں پہ مشتمل اور 50 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی. تو وہ یہ کہتے ہیں دونوں جملے درست ہیں جو ہمارے علماء نے بنائے ہیں. اس جملے کو سن لیجیے گا، علیکم صراط الحق، علی ہی صراط حق ہے، حق تو بس صرف ہے. کچھ لوگ تو بہت گئے. اور بعض نے یوں کہا ہے صراط علی الحق، علی کا راستہ حق ہے. تو علماء نے دو جملے بنائے ہیں، دونوں ہی ایک ہی جملہ ہے پلٹ کے. علی کا راستہ حق ہے، علی کا راستہ. بھائی کوئی اعتراض کر سکتا ہے تم نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا؟ نہیں، پیغمبر نے کہا میرے راستے پہ بہت سے آئیں گے علی کو چھوڑ کے. تم اس راستے پہ چلنا جس میں علی ہو. اور اگر دلیل چاہیے ہو تو پیش کر دیتا ہوں، روزے سے ہوں، کیونکہ 80% لوگ بولے ہیں، 20% پھر بھی خاموش ہیں، شاید کچھ عادتاً خاموش ہوتے ہیں. تو اللہ کے گرامی، اب یہ آپ کہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا کہ علی کے راستے پہ آنا؟ راستہ صراط مستقیم رسول خدا کا، صحابہ کا مجمع جناب عمار، حضرت عمار یاسر، جن کے لیے سرور کائنات نے کہا سب سے لمبی زندگی پانے والے صحابہ میں سے ہوں گے، جو صفین میں بھی تھے، 90 برس سے زیادہ تھے، صفین میں شہید ہوئے 37 ہجری میں یا 38 ہجری میں. تو جناب سرور کائنات نے فرمایا یا عمار، اے عمار، میرے سارے صحابہ، ایک نہیں سارے صحابہ اگر ایک وادی میں چلے جائیں اور علی ابن ابی طالب اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں تو اے عمار سارے صحابہ کو چھوڑ دیجیے گا علی. نہیں پہنچا سکا وادی سے نکلنا، کیوں؟ دونوں طرف پہاڑیاں ہیں تو آپ کو پار ہی جانا ہوگا. اب بہت کیسا وادی سے نکل نہیں سکتے. کہا عمار اگر سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور سارے صحابہ کو چھوڑ کے میرا بھائی علی دوسری وادی میں چلے جائے تو سارے صحابہ کو چھوڑ دیجیے گا، علی کے پیچھے چلے جائیے گا. تو ایک بات اور واضح ہو گئی، پیغمبر اسلام نہیں فرما سکتے اصحابی کل نجوم. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے. تم نے جس کی بھی پیروی کی ہدایت پا گئے. نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے جو میں نے پیش کی ہے. سارے صحابہ ستارے نہیں ہے، علی چاند
اکیلے علی وہاں 1.25 لاکھ صحابہ کہا کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی اللہ قادر الحق کما تعالی علی. حدیث میں نے مکمل پڑھ دی ہے کیونکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے صحابہ کے بننے میں دعا دی پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے. بھائی دعا تو مانگنا کیا ہونی چاہیے تھی پروردگارا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے. لیکن پیغمبر آپ کی زبان میں سمجھاؤں پیغمبر نے فرمایا پروردگارا حق کو اتنا ادب سکھا دے تو علی کی پیروی کرے. دنیا کا اصول یہ کہ جناب مولا کائنات کی حدیث ہے وقت یہ تفصیل نہیں جا سکتا کہ اعرف الحق کا تعریف دنیا معلوم ہے جب جب پہچان نہ ہو تو مولا کائنات فرماتے ہیں حق کو پہچان لو حق والوں کو بہت پہچانے جاتے کچھ لوگ پہنچ گئے حق کو اعرف الحق کا تعریف اہلا حق کو پہچان لو حق والے خود بہت پہچانے جائیں گے. حق کو پہچان لو. سرور کائنات کہہ رہے ہیں پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. اس کا مطلب ہے علی حق ہے علی ہی حق ہے. ہم نے مولا کائنات کو پہچانا اب خود بخود حق والے پہچانے جائیں گے. تو میں نے صرف یہ اس جملے کی تشریح میں کہا تھا الف لام را اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں آگے جا کے میں بات اگر مجھے دہرانا نہ پڑے. تو یہ الفاظ حروف 14 ہیں الف لام را حروف مقطعات. اب یہ اللہ نے کیوں نازل کی تو میں مفسرین کے اقوال دیکھ رہا تھا. سب نے لکھا ہے کہ کسی بھی مشرک یا کافر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہے آپ کی کتاب. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب ہے انہیں بھی پتا تھا کہ قرآن کی حقانیت کی دلیل یعنی انہوں نے کتنے اعتراضات کیے رسول خدا پہ بے جادوگر ہیں یہ ماذا اللہ میں نہیں پیش کروں گا. لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا حروف مقطعات کیا. اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. دیکھیں بدو عرب تھے لڑائیاں کرتے تھے ادب و آداب نہیں جانتے تھے لیکن تمام عرب فصیح و بلیغ تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ تمام شعر کہہ لیتے تھے شعر انہیں آتے تھے شعر یاد تھے اور سب کے سب ادیب تھے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا حروف مقطعات پہ. کسی عرب نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی راز ہے ان حروف مقطعات. اب اقوال بہت زیادہ حروف مقطعات سے متعلق صرف ایک قول پیش کروں گا جو میرے دل کو لگا. میں تفصیل مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو محسوس تو نہیں ہو رہا برا. لیکن اگر میں سارے اقوال پیش کروں ہر چیز کے اوپر تو پھر تو تفصیل چلتی رہے گی پتہ نہیں کتنے سارے مجھے مکمل کرنا. تو یہ ایک قول سن لیجیے جو میرے دل کو لگا. مرحوم علامہ شیخ حسین بخت جاڑا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے تھے جن کی تفسیر الانوار النجف 15 جلدوں سے تفسیر لکھی ہے. نجف اشرف کی بہت بڑے عالم تھے سرائے کی اسپیکنگ تھے تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے. ان کی تفسیر سے جو قول بڑی تفاسیر دیکھی ہیں یہ جو قول پسند آیا سب سے زیادہ پسند آیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حروف مقطعات کیوں نازل کی. کہتے ہیں انہوں نے ایک مثال دی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آفیسر اپنے کسی ماتحت کو خط لکھے تو کئی مرتبہ کچھ کوڈ ورڈ لکھ دیتا ہے. میرے دل کو لگا تھا آپ نے بھی دل کو بہت زیادہ میں نے کہا بہت زیادہ. تو وہ مرحوم کہتے ہیں اب وہ آفیسر کہتے ہیں ماتحت کو خط لکھ رہا ہوں کچھ کوڈ ورڈ لکھوں راز و نیاز کی بات لکھوں تاکہ خط لے جانے والے کو بھی پتہ نہ چلے نہ اسے پتا ہو نہ کسی اور پڑھنے والے کو پتا ہو کہ یہ ہے کیا. تو اللہ نے کوڈ ورڈ لکھا اپنے حبیب کو الف لام میم. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ اور رسول کے درمیان راز و نیاز. کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ مولا نے کہا اگر ہم ہی نہیں جانتے تو بھارت
ہے، ہم سے نہیں۔ پھر بتائیے مولا کیا ہے؟ کہا الف لام میم۔ کہا الف کا عدد 1 ہے، لام کے 30، میم کے 40۔ کہا 71 برس بنتے ہیں۔ اللہ نے رسول خدا سے کہا میرے حبیب بنو امیہ آئیں گے لیکن 71 برس میں چلے جائیں گے، پھر آپ کی یاد ہمیشہ رہے گی۔ یزید کا نام مٹ جائے گا، حسین رہے گا۔ کہ راز و نیاز ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو بتائے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا تھا، متوکل نے پوچھا تھا امام علی نقی علیہ السلام، کہا کہ آپ کہتے ہیں لا رب قرآن کی آیت نا، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو کہا کہ سب خشک و تر قرآن میں ہے، تو بتائیے کیا کربلا بھی قرآن میں ہے؟ مولا نے کہا قرآن میں کہا؟ امام نے کہا سورہ مریم تو نے پڑھی؟ ابھی قرآن بیچارے لوگوں پڑھے ہوئے نہیں تھے، خلیفہ بن گئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ سوال کر یہ کہاں ہے قرآن میں؟ امام نے کہا سورہ مریم کی ابتدا میں ہے۔ واقع کرنے لگا کہاں؟ امام نے کہا کاف ہا یا عین صاد۔ حروف مقطعات کے لیے تمام نوجوانوں، بچوں کو، بڑوں کو، سب کے لیے راز دے رہا ہوں۔ میرے دادا مرحوم بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بتایا ہے، کافی میں نے کتابوں میں بھی دیکھا ہے، معصوم سے کبھی انٹرویو کے لیے جائیں، کسی کام کے لیے جائیں، ویزے کا تجدید ہو، کچھ بھی ہو، اندر جانے سے پہلے انگوٹھے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پہ ختم کریں گے۔ کیسے؟ کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف۔ یہ 2 سوروں کے حروف مقطعات ہیں، 5 ہیں، 5 انگلیاں اللہ نے ہاتھ میں لی ہیں۔ کبھی لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں 5 ہی انگلیاں ہیں، پورے گنے تو 14 ہیں، ہاتھوں میں پورے 14 ہیں، انگوٹھے میں 2 ہوتی ہیں، باقی سب 3 تو اللہ نے 5 اور 14 میں ہاتھ میں رکھے ہیں۔ انہیں سنبھالے رکھنا، ان سے متمسک رہو گے تو نجات ہے۔ پڑھ لیجیے، اور جیسے اندر جائیں کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف بند کر لیا، اندر جائیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھ کے کھول دو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا بحق محمد والے۔ یہ میری آزمائی ہوئی شے ہے، اور جتنے میں نے مومنین کو یہ ہدیہ دیا ہے سب نے مجھے کہا کہ میں انٹرویو بھی لے کے نیو جرسی میں ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ امام کا بنوانا تھا، تو کہا میں اتفاقاً گیا، مومنین میں سے کوئی نہیں آیا، اکیلا چلا گیا۔ آگے انٹرویو لینے والے 10 سے زیادہ افراد بیٹھے تھے۔ جب میں نے انٹرویو شروع کیا تو میں نے بس وہی میز کے نیچے ہاتھ رکھ کے آپ والی وہ نسخہ میں نے پڑھا، اس کا بول دیا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کوئی سوال تو نہیں تمہارے پاس؟ میں سوچ رہا تھا انٹرویو میرا ہونا، یہ ایک دوسرے کو کم کر رہے ہیں، تمہیں سوال ہے پوچھ لو، کرنے کو ذہن میں سوال ہی نہیں آتا۔ لگ رہا تھا سب کے دماغ میرے ہاتھ میں ہے، تو کہنے کا مرنا پڑے گا، کمانے کا کمال میرا نہیں، امام صادق کا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر حروف، تو جب پوچھا متوکل نے امام علی میرے سامنے، مولا کہا، میں مولا کہہ رہا ہوں تو نام لیتا تھا، تو اس نے کہا کہ بتائیے کہاں؟ امام کا کاف ہا یا عین صاد کا اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، میرے حبیب واقعہ کربلا ہوا، سارے راز و نیاز تھے، تو کہا اس میں کہا کر کاف سے کربلا، ہاں سے یہاں ہلاکت ہے، یہ سے یزید کے سبب بنے گا، عین سے عطش یعنی پیاس ہوگی، اور صاد سے صبر جو حسین ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پورا ہر چیز پہلے سے بیان کر رکھی ہے، کہا حبیب خدا سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 علم غیب رکھتے ہیں، تو اللہ نے یہ عقیدہ ہے، مجھے بحث نہیں، میں دوسروں سے بحث نہیں کروں گا کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا اپنا عقیدہ جو ہے میں وہی سے پیش کروں گا۔ تو الف لام را اللہ نے یہاں پہ جب ابتدا میں نازل کیا تو ہر سورہ کے جہاں 29 سوروں کے ابتدا میں آیا اس میں کوئی نہ کوئی راز۔ یاسین رسول خدا سے خطاب، پوچھا تھا رسول خدا کے نام سے نام، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کے قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، یاسین آپ مرسلین میں سے ہیں۔ جب بھی اللہ کافر خطاب استعمال کرتا ہے تو خطاب رسول خدا سے ہے، یاسین رسول خدا ہے۔ پوچھا مولا پھر یاسین سے مراد کیا ہے؟ تو کہا یاسین سے
مراد سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے، اے وحی کے سننے والے. اور پھر اللہ نے جب سلام بھیجا تو آل یاسین پہ سلام بھیجا. آل سورہ یاسین ہے اور زیارت آل یاسین، بعد میں آپ کی زیارت آل یاسین اور اہل بیت آل یاسین تفسیر کا وقت نہیں. تو الف لام را تلک آیات کتاب مبین، یہ کتاب مبین، کتاب یعنی قرآن، مبین یعنی روشن، روشن کتاب کی یہ آیات ہیں. الف لام را تلک آیات کتاب مبین، یہ روشن قرآن روشن. میں صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. اگر میرے بزرگ بھی میرا تھوڑا ساتھ دیں گے، سننا چاہیں. ایک خادم تھا غلام، جیسے آج گھروں میں خادم ہوتے ہیں، گھروں میں ڈرائیور ہے یا کوئی، تو ایک خادم تھا کسی گھر میں ایران میں، بہت بڑا ایک نواب تھا، اس کا نام بتانا مقصود نہیں. بے عمل تھا. خادم جو تھا بہت باعمل تھا، ان پڑھ، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اب بزرگ ہو گیا، خدمت کا نام تھا اس کا کاظم. ساتھ امام پہ والدین نے نام رکھا. اب ایران میں زیادہ تر ہے شیعہ، تو وہاں پہ نواب بھی شیعہ ہوتا ہے، خادم بھی شیعہ ہوتا ہے. اور وہ بیچارہ جو خادم تھا، یہ کرامات الصالحین میں اور بڑے بڑے علماء نے اور مقام جیسے لوگوں نے اس واقعے کو لکھا، اور کئی علماء نے جا کے امتحان لیا ہے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کاظم کا. اور پھر بعد میں اس کو لقب دیا گیا کاظم کربلائی. اور علماء سب کچھ کہتے تھے اسے کاظم مت کہا کرو، اسے کہا کرو کاظم کربلائی. اب کیا ہوا کیا، وہ بیچارہ نہیں خادم مجلس سننے گیا، مولانا نے سنا کہیں کہ بھی خمس والی پہ زکات والی اور زکات نکالنا. اب وہ نواب صاحب دیہات میں رہتے تھے، زکات والی تھی. اس نے جا کے سوال کیا آپ زکات نکالتے ہیں؟ کرنے کبھی میں آپ کے پاس کام نہیں کروں گا. کہنے کہ وہ بوڑھے، تجھے کون کام دے گا؟ تو ان پڑھ، جاہل، گواہ، بڈھا، نہ طاقت نہ کچھ. میرے پاس تو 40 سال سے خادم ہے، میں نے تجھے گوشت اٹھایا، تجھے گھر میں رکھا، کھانا کھلایا، تجھے کپڑے دیتا ہوں، تو کہاں رہے گا؟ کہنے آپ زکات نہیں نکالتے، شریعت محمدی میں زکات واجب ہے. اب میں آج سن کے آیا ہوں مولا علی نے رکوع میں زکات لی. کام زکات نہیں نکالتے، کام نہیں کروں گا. جو بات سمجھ میں آ گئی تو نے کہا ٹھیک ہے، میں نے گھر سے نکال دیا، گھر خالی کر دیا، میں زکات نہیں. بیچارہ ایک بوڑا تھا لیا اور باہر نکلا، بینائی بھی دیکھی. تو ایک امام صاحب ہیں، ساتھ میں امام کی نسل سے ان کے روزے پہ آیا، اور آنے کے بعد زری پہ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس بزرگ نے رکھے زری پہ، کہا آپ کے جد کی خاطر اور آپ کے جد کی شریعت کی خاطر اس بڑھاپے میں نابینا ہوتے ہوئے، گنوار، ان پڑھ ہوتے ہوئے میں نوکری چھوڑایا ہوں، بے گھر بھی ہو گیا، نہ کھانے کو ہے نہ لیفا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، صرف اور صرف آپ کے جد کی خاطر. یہ جملہ کہا اور محسوس کرتے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیرو کی بینائی جو گئی تھی کمزور کے پاس کا ہوتا ہے نا، آنکھوں میں کالا ہوتی اتر آتا، تو چیزیں نظر نہیں آتی، بس ایک جھلک سی ہوتی ہے چیز. تو کہتے میں نے محسوس کیا میں زری پہ کھڑا ہوں، زری مقدس سے کوئی اٹھا اور زری سے کوئی باہر آیا اور اسی زری سے مجھے فوراً گلے لگا. میرے جد کی خاطر قربانی دی ہے، جا پھر ہم نے بھی کچھ عطا کر دیا. جیسے انہوں نے گلے لگایا مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں کوئی نور داخل ہوا. باہر آیا، اچانک کسی آدمی سے کہا کوئی یہاں ہے؟ کہا کیا بات؟ کہا مجھے لگتا ہے اس امام زادے نے مجھے قرآن عطا کر دیا. کہا قرآن عطا کر دیا؟ کیا مطلب قرآن عطا کر دیا؟ کہا مجھے قرآن حفظ ہو گیا. کہا تجھے پڑھنا لکھنا آتا نہیں، پورا شہر تجھے جانتا ہے، تو بزرگ بوڑھا آدمی، تو جو قرآن اس بڑھاپے میں حفظ ہو گیا. کہا خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے مجھے قرآن حفظ ہے. انہوں نے کہا میں تو قرآن پڑھ نہیں سکتا. بستی کے کچھ لوگوں کو بلایا جنہیں قرآن پڑھنا آتا تھا، کہ ذرا قرآن سنو، یہ کہتا ہے قرآن حفظ ہو گیا. انہوں نے سننا شروع کیا، دیکھا پورا قرآن حفظ. آج محمد عطا کرنے پہ آئے تو ایسے عطا کرتے ہیں. یہ بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ذرا غور سے سنیے گا. میں نے کہا تھا نا کہ قرآن روشن کتاب، روشن کتاب. اب کیا ہوا، ان بستی والوں نے پھیلا دیا ایک بوڑھا آدمی ہے، ان پڑھ ہے، نابینا، اسے قرآن حفظ ہو گیا. تہران سے لوگ آنے لگے امتحان لینے کے لیے. ایک بہت بڑا صحافی آیا، اس نے ایک قرآن کی آیت لکھی، پھر اخبار کی کٹنگ لگائی، پھر آیت لکھی، پھر ایک حدیث، پھر آیت، پھر ایک شعر فارسی کا. کہا ذرا بتا
ان میں آیات کون کون سی ہیں؟ انہوں نے آیت کہا کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. کہ جب تم نابینا ہو تمہیں پتہ کیسے چلتا؟ کہ میں اندھا ہوں، تو اندھا نہیں ہے. یہی تو پوچھ رہا ہوں، تمہیں پتہ کیسے چلتا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہتا ہے قرآن نور ہے، نور چمکتا ہے. میں آیتیں نہیں پڑھتا، روشنی دیکھ کے بتاتا ہوں یہ قرآن ہے. روشنی دیکھ کے بتاتا ہوں. اچھا یہاں تک کہ احمد مکارم شیرازی 96 برس کے بعد وہ کہتے ہیں میں امتحان لینے کے لیے گیا. کہ میں نے امتحان لیا، دیکھا جہاں سے پوچھتا ہوں اس سے قرآن یاد. کہ میں مجتہد مفسر قرآن، مجھے ایسے نہیں معلوم. کا امتحان کرتے کرتے میں نے اس سے 15-20 منٹ امتحان لیا تو اس نے کہا اچھا بتا سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت کون سی ہے؟ آپ تو سارے پریشان ہو گئے جیسے میں نے آپ سے پوچھ لیا. اس نابینا قاضی کا بتایا نے کہا ذرا قرآن کی درمیانی فاتحہ کی درمیانی آیت پڑھو. کہ میں نے فوراً پڑھنا شروع کیا. کہ ہر روز پڑھتے نہیں ہو کیا؟ کہ پڑھتا تو ہوں. کہ پھر بھی تمہیں درمیانی آیت نہیں آتی؟ کہتے سوچنا پڑ رہا. کہ جب تو فاتحہ پوری نہیں جانتا مجھ سے قرآن کا امتحان لینا ہے. تجھے اہل بیت میں یقین نہیں کیا وہ عطا کر سکتے ہیں. مجھے آل محمد نے عطا کیا. کہ پھر بڑے بڑے جیکے علماء گئے سند دینے کے لیے. اس پہ آل محمد کا کرم ہوا. جب وہ کرم کرنے میں آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے یہ بوڑھا ہے، یہ نابینا ہے، یہ انپڑھ ہے. جب کرم کرتے ہیں تو کسی فضا کو جنت کی چابیاں دے دیتے ہیں، کسی بہلول کو جنت کے فیصلے کرنے پہ لگا دیتے ہیں. یہ آل محمد کا کرم ہے. تو یہاں پہ میں نے بڑے میں نے وقت نہیں ہے اور اب جگہ بھی نہیں ہے. کل سے کوششیں کریں میرے بھائی شاہد صاحب کہ مومنین کو پہلے ادھر بٹھا لیں تاکہ ادھر جگہ بن جائے. دروازے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے شرم بھی آتی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں. وقت نہیں ہے. میں ہر روز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 5 منٹ مصائب ضرور پڑھوں گا. اہل بیت جب کرم کرنے پہ آتے ہیں. کون تھے یہ قاضی میں کر رہا ہے؟ ایک خادم اہل بیت گھر میں خدمت کرتے تھے. اور کس کے بیٹوں نے عطا کیا؟ امام موسیٰ کاظم نے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ باب الحوائج کے مسائل پڑھوں گا اور سب سے بڑے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم. میرا ایک سوال آپ سے، کبھی لاشوں کو دھوپ میں بھی رکھا جاتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم جن کے 18 جوان بیٹے اور روایت کے شکل میں خدا کی قسم سے بتانے سے کہہ رہا ہوں 18 جوان بیٹے. امام زمانہ جب سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام میرے اس دادا پہ جن کے جنازے کو 4 مزدوروں نے کھانا دیا. عباسیوں نے پیسے دیے مزدوروں کو، کہا جاؤ انہیں بغداد پہ جنازہ رکھو. اور امام کی زیارت میں الفاظ ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ. یہ 5واں مزدور جنازے کے سامنے چل جاتا ہے اور بڑی خدمت کا نعرہ لگاتا تھا. نعرہ دہراؤ مجھے معاف کر دو. کیا الفاظ ہے؟ ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام کر رہا. اس کے لیے کہہ رہا ہے امام موسیٰ کاظم کائنات کے مالک امام موسیٰ کاظم. اور وہ نعرہ لگا. آپ نے دیکھا ہے کہ مستحب ہے ایک گنہگار مومن کا بھی جنازہ ہو تو مستحب ہے جنازے کے پیچھے چلو. کیوں؟ کہ اس کی آخری رسومات ہے. کوئی جنازے کے سامنے نہ چلے، پیچھے چلے. اور امام کا جنازہ مزدور سامنے چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام بن گیا. جب پورے بغداد پہ انہوں نے جنازہ رکھا تو بغداد کے اس پار کاظمین وہاں شیعہ رہتے تھے. سارے پورے پر آ کے سوال کیا مزدوروں سے کس کا جنازہ؟ تمہارا امام مر گیا. ایک شیعہ نے کہا ہمارے امام مرتے نہیں، امام شہید
سکے تو دیکھ دیکھے گا تو آنکھیں بند کر کے کازمین چلیے گا. ایک شیعہ نے آگے بڑھ کے کفن کے بند کھولے اور امام سے سوال کیا مولا خود بتائیے آپ طبیعی موت مرے ہیں یا قتل کیا گیا؟ امام نے آواز دی قتلن قتلا، انہوں نے مجھے زہر دیا ہے. سارے شیعہ رونے لگے. بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا. جب تابوت اٹھایا دھوپ سے لے کے چلے اور شیعہ روتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے ہائے ہمارے امام مارے گئے. آپ جانتے ہیں نا کچھ قبر میں لاشاں دینے والے ہوتے ہیں کچھ لینے والے. اس سے پہلے کہ میں آخری جملے پڑھوں اگر دیکھ سکے تو دیکھ کر ضرور دیکھیں. آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا ایران ہو عراق ہو لبنان شام پاکستان ہندوستان بحرین جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت اٹھتا آپ نے دیکھا اس میں زنجیریں ہوتی ہیں. ایک شیعہ نے سوال کیا مزدوروں سے قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ تو اس مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں تک چلے جائیں. امام کی زنجیریں جدا نہیں کی جا سکتی. بھئی ایک ہی تو امام ہے جنہیں زنجیروں سمیت دفنایا ہے. رب اجر و پر اللہ اجر و پر اللہ. بہتر دیکھیے گا آخر جملے جب امام کو دفنانے کے لیے شیعہ جمع ہوئے نا کافر تو ایک شیعہ نے کہا میں گنہگار ہوں میں نہیں دفنا سکتا تم آگے بڑھو دفنا دو. ایک بزرگ سے کہا تم دفنا دو کہا نہیں میں بھی گنہگار ہوں. سب پریشان کھڑے تھے قبر میں کون اتارے امام کو. اتنے میں دیکھا مدینے سے کوئی جوان آیا گریبان کھلا ہے لگے پاؤں. وہ جوان سارے مجمع سے ہوتا ہوا آگے بڑھا اپنے آپ کو تابوت کے گرا دیا سینے سے سینہ ملایا اور ایک مرتبہ رونے کہنے لگا بابا میری پہلے انتظار میں تھے. یہ امام رضا علیہ السلام ہے. ہر امام کے آخری وقت میں کوئی بیٹا آیا لیکن ہائے امام حسین آخری وقت میں تھی تو ماں ایک بال ہاتھ گردن پہ رکھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس کوئی وقت نہیں ہے کہ تفسیر میں جاؤں. باب الحوائج کا واسطہ آپ کا روزہ ہے. تمام کے تمام علماء نے کہا ہے روزے کی افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی. افطار سے عین پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اگر باب الحوائج کا واسطہ ہو میں نے روایات میں دیکھا ہے بعض شیعوں نے کہا امام اتنے لاغر ہو گئے تھے اتنے کمزور. جب پوچھا نا بعض شیعوں نے ہمارے امام اتنے کمزور کیوں ہو گیا تھا تمہارے امام کو کھانا کم دیا تھا. بھئی آپ تو بھی افطار کر لیں گے نا. امام موسیٰ کاظم سلطانوں میں بڑے نحیف ہو گئے تھے. آئیں ہاتھوں پر رکھیے گا پروردگار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ پروردگار کسی کی دعا کو رد نہ فرما. اپنے حاجات طلب کر لیجیے گا پروردگار سب کی حاجات قبول فرما. اگر کوئی ذہن میں پریشانی ہو کوئی بھی دعا ہو ذہن میں لے کے آئیے گا پروردگار واسطہ اس امام علیہ السلام جن کی بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن اگر باپ باب الحوائج اور بیٹیاں حضرت معصومہ جیسی ہو تو دعائیں کیوں وہ بیٹی محبت کرے. پروردگار ان بیٹیوں کا واسطہ سب کی دعائیں مستجاب. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ دلایا. بے اولادوں کو اولاد دلایا. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگار سب کی حاجات قبول فرما. اے باب الحوائج اے امام موسیٰ کاظم ذرا آنکھیں دیکھیں لوگ
اتنے چاہنے والے آئے. آج آپ نے دیکھا ہے نا 25 رجب کو کتنا رش ہوتا ہے. خدا کی قسم کاندھا نہیں دے سکتے آپ داؤد. لاکھوں کا مجمع, شاید 1 کروڑ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے, صرف اس حسرت سے آتے ہیں ایک کاش کا کاندھا دے, اے کاش اتنے شیعہ 25 رجب کو بغداد میں ہوتے, مزدور کاندھا نہ دیتے. پروردگار ہمیں صاحب و زمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے, داعش و طالبان والے سعود کو غارت فرمائے, مومنین کی حفاظت فرمائے, جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے, اس مسجد کو ترقی عنایت فرمائے. آج کی جتنے بھی افراد نے اہتمام کیا افطار میں, سننے والے پڑھنے والے جتنے بھی افراد موجود ہیں, پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. علی رضا منہاج صاحب نے اپنے والدین کے لیے کہا کہ ناچ کے قربانی ہے, پروردگار ان کے والدین کی اگر زندہ ہیں تو حفاظت فرمائے, پروردگار رخصت ہو گئے تو ان کی مغفرت فرمائے, حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگار جناب معصومہ کی اپنے بابا سے محبت کا واسطہ, حضرت معصومہ ان کی عظمتوں کا واسطہ, ان کے قدموں کے زخموں کا واسطہ, پروردگار باب الحوائج کی زنجیروں کا واسطہ, کسی کی دعا کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الفاتحة.